احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ ہمیشہ سچ بولیں اور جو احوال بتائیں وہ حقیقت پر مبنی ہوں، کیونکہ بہت سارے سالکین ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے شیخ کو خواب کا بھی وہ حصہ بتاتے ہیں جو اچھا ہو، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی نوک جھونک نہ ہو جائے، کوئی روک ٹوک نہ ہو جائے، کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ تو جو شیخ کے معاملات کو جو اس کے اوپر دی گئی اللہ رب العزت کی نگاہ ہے، جو اللہ کا کرم ہے، جو اس کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے، وہ تو کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ تو اس موضوع میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر کے اوپر تشریف لے گئے، تو جب جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک شخص ملا جو کہتا ہے حضور میں بھی آپ کے ساتھ سفر کروں گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تم نے مجھ سے کوئی بلا وجہ سوالات نہیں کرنے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ حضور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتا رہا۔ کافی آگے جا کے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یار بھوک لگی ہے، کچھ کھانا ہے وہ کھانا کھا لیں۔ تو انہوں نے 3 روٹیاں نکالی اور فرمایا کہ ایک روٹی تمہاری، ایک روٹی میری، اور تیسری روٹی کو نہیں چھیڑنا۔ تو اس شخص نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی کھا لی، تناول فرمائی، اس نے ایک کھا لی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں ٹھہر میں دریا کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں۔ جب واپس آئے تو وہاں تیسری روٹی بھی موجود نہیں تھی۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ روٹی کہاں گئی؟ تو بندہ جواب دیتا ہے حضور مجھے نہیں پتہ، حضور مجھے نہیں پتہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خاموش رہے۔ اب وہ سفر آگے چل کر آگے جاری ہو گیا۔ جب سفر آگے جاری ہو گیا تو آگے کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد ان کو دوبارہ بھوک لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی انہوں نے ایک ہرن کو آواز دی، ادھر آؤ۔ ہرن آیا، انہوں نے ہرن کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت لیا، لے کے اس کو پکا کے کھا کے اس کے ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور کہا قم باذن اللہ، وہ ہرن زندہ ہو گیا اور پھر بھاگ گیا۔ تو اس مسافر کو کہتے ہیں کہ ادھر میرے پاس آؤ، تم نے یہ میرا معجزہ دیکھا ہے؟ جس اللہ کریم نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا، اس نے اور کیا کیا عطا فرمایا ہے معجزات میں، یہ تم نہیں جانتے۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ روٹی کس نے کھائی تیسری؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے نہیں پتہ۔ کچھ آگے چلے گئے، جب آگے تشریف لے گئے تو وہاں پہ کچھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اور معجزہ دکھاتے ہیں اور پھر اس سے یہی سوال کرتے ہیں۔ اب یہ معجزات کی اگر بات میں پڑھیں گے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، یہ بات بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ بات ہے، مقصد ہے بات کو سمجھانے کا۔ کچھ وقت گزرا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح تیسرا معاملہ ایک دکھا دیا اور دکھا کے بولا، پھر تیسری دفعہ بلایا کہ ادھر میرے پاس آ۔ جب وہ پاس آیا تو پوچھا کہ جو اللہ میرا یہ مجھے معجزہ عطا کر سکتا ہے مجھے اور کیا نہیں دکھا سکتا؟ تو وہ پھر بھی نہیں مانا۔ اس کے بعد حضور پھر آگے تشریف لے گئے، وہ بندہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ایک میدان میں چلے گئے، وہاں آپ نے 3 کنکریاں اٹھائی، اور جب 3 کنکریاں اٹھائی تو اللہ کے حکم سے جب ان پر نگاہ ماری تو وہ تینوں کنکریاں سونے کی بن چکی تھیں، ڈھیریاں مٹی کی۔ تو حضور فرماتے ہیں ایک روٹی میں نے کھائی، یہ ایک میری ہوئی، ایک روٹی تو نے کھائی، یہ ایک تیری ہوئی۔ اب یہ تیسری روٹی جس نے کھائی تیسری بھی اسی کی ہوگی، اب وہ پتہ نہیں کون تھا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے حضور تیسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی تھی سرکار۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نے معجزات دیکھ کے نہیں مانا، تو نے اللہ رب العزت کے کرشمہ قدرت دیکھ کے نہیں مانا کہ اس نے اپنے نبی کو یہ معجزات دیے ہیں، تو نے سونا دیکھ کے مانا، تو نے یہ دنیا دیکھ کے مانا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا بھی یہی موضوع ہے کہ اپنے مرشد کے آگے حق بیان کرو، سچ بیان کرو، جو معاملات ہوں وہ بتاؤ، ارے یہ دنیا یہیں پہ ہی رہ جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یار ایسا کرو، یہ تینوں مٹی کے ڈھیلیاں تم ہی رکھ لو جو سونا بن چکی ہیں۔ حضور نے اس کو وہ دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور خود تشریف لے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو وہاں سے 2 مسافر اور آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یار ایک بندے کے پاس 3 سونے کی یہ مٹی کی یا سونے کی ڈھیلیاں ہیں، انہوں نے پروگرام کیا یار اس کو قتل کرتے ہیں اور یہ 1.5 ڈیڑھ ڈیڑھ ڈھیلی ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔
تو وہ بندہ کہتا ہے یار خدا کا واسطہ مجھے قتل نہ کرو، مجھے قتل نہ کرو، ایک تمہاری، ایک میری اور ایک اس کی، تینوں الگ الگ لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بولا جی ٹھیک ہے، تینوں ہم ایک ایک لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بولا بھائی ہم لوگ اس سائیڈ پہ جا رہے ہیں جدھر سے تم آ رہے ہو۔ تو اس نے بولا یار نہ ادھر کھانا ہے، نہ ادھر پینا ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے وہ ہرن کا معجزہ بتایا اور جو معاملات پیش آئے وہ بتائے۔ تو جب یہ معاملات بتا کے اس نے بولا جدھر سے تم لوگ آ رہے ہو نا، ادھر یہ دیکھو سامنے ایک گھر ہے اور اس کے اندر دھواں ہے، یعنی آگ جل رہی ہے نیچے، میں ادھر جاتا ہوں اور جانے کے بعد ان سے میں روٹی لے کے آتا ہوں، کہتا ہوں میں مسافر ہوں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد پیچھے وہ مشورہ یہ کرتے ہیں کہ اچھی خاصی 1.5 ڈھیلی آ رہی تھی، وہ مٹی کا 1.5 وہ کنکری میں آ رہی تھی جو سونے کی بن چکی تھی، یعنی سونے کو 1.5 کنکری آ رئی تھی، تو ہم نے اس کو کیوں دے دی؟ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ جب یہ واپس آئے گا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اور ادھر سے جب وہ کھانا لے کے نکلا تو اس نے سوچا یار اچھی خاصی یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دی تو مجھے تھی، تو یہ ان کا بیچ میں عیسیٰ کہاں سے نکل آیا؟ تو اس نے یہ سوچا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں۔ اس نے اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب وہ ان لوگوں کے پاس گیا انہوں نے اس پہ دھاوا بول دیا، اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے بولا یار سفر بہت لمبا ہے، چلو یہ کھانا کھا لیں۔ جب کھانا کھا لیا تو وہ بھی وہاں مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ وہاں سے گزرے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہوتے ہیں، ان کے حواری ہوتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی طرح وہ بھی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا 3 مٹی کی وہ ڈھیلیاں جو سونے کی بنی تھی، وہ سونا وہیں پہ وہیں پڑا ہے، اور 3 بندوں کی ڈھانچے وہاں پہ پڑے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ یہ لوگ دنیا کے پیچھے لگ گئے، اور اس شخص نے اپنے رہبر کے ساتھ دنیا کے پیچھے لگ کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی سچ نہیں بولا، اور دنیا یہیں کی یہیں رہ گئی ہے، اور یہ لوگ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہم سب کو بھی اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ تو وہ شخص جو اللہ رب الکریم کی بارگاہ کے اندر ہمارا وسیلہ ہے، ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ سچ بولیں، اس کی تعلیمات پہ عمل کریں، اور اس کے ساتھ اتنا ہی محبت کریں جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔